بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مصلیًا اما بعد باب غزوۃ تبوک وہی غزوۃ العسرہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات چل رہی ہے غازی کے سلسلے میں، تو غزوہ تبوک کا بیان، اس کا دوسرا نام غزوہ اسرت ہے، یعنی تنگی کا غزوہ۔ اسرت کے معنی تنگی اور تکلیف کے ہیں۔ اس جنگ میں صحابہ کرام کے لیے سواری، راشن، کپڑے، ہر چیز کی انتہائی تنگی تھی۔ یہ ماہ رجب 9 کا واقعہ ہے۔ اس جنگ کا ذکر سورہ توبہ میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ سخت ترین گرمی کا موسم تھا۔ کھجوروں کی فصل بالکل تیار تھی۔ ان حالات میں صحابہ کا تیار ہونا بڑے ہی عزم و ایمان کا ثبوت پیش کرنا تھا۔ منافقین نے کھل کر انکار کر دیا اور بہت سے ہیلے بہانے پیش کرنے لگے۔ آیات یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یعنی سورہ توبہ آیت نمبر 94 میں انہی منافقین کا تذکرہ ہے، یعنی جب لوٹ کر آپ آئیں گے تو یہ آ کر کے آپ سے جھوٹی موٹی عذر کریں گے اور بہانہ تراش کر کے چلے جائیں گے۔ حدیث نمبر 4415، ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے ساتھیوں نے رسول اکرم کی خدمت میں بھیجا کہ میں آپ سے ان کے لیے سواری کے جانوروں کی درخواست کروں۔ وہ لوگ آپ کے ساتھ جیش اسرت میں شریک ہونا چاہتے تھے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ساتھیوں نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ ان کے لیے سواری کے جانوروں کا انتظام کر دیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں تم کو سواری کے جانور نہیں دے سکتا۔ میں جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو آپ غصہ میں تھے اور میں اسے معلوم نہ کر سکا تھا۔ آپ کے انکار سے میں بہت غمگین ہوا اور غم میں ڈوب کر واپس آیا۔ یہ خوف تھا کہ کہیں آپ سواری مانگنے کی وجہ سے خفا نہ ہو گئے ہوں۔ میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور انہیں نبی اکرم کے ارشاد کی خبر دی کہ آپ نے ایسے ایسے کہا ہے۔ لیکن ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ میں نے بلال کی آواز سنی۔ وہ پکار رہے تھے، اے عبداللہ بن قیس۔ میں نے جواب دیا تو انہوں نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، یہ 2 جوڑے اور یہ 2 جوڑے اونٹ کے لے جاؤ۔ آپ نے 6 اونٹ عنایت فرمائے۔ بعض حدیثوں میں 5 کا تذکرہ ہے تو پہلے 5 دیا ہوگا، اس کے بعد میں ایک اور بڑھا دیا تو جوڑے ہو گئے 2 اور 2۔ ہاں، تو 2 جوڑے اور 2 جوڑے، تو 2 جوڑے اور 2 جوڑے، اور پھر آپ نے کل ملا کر کے 6 دیا۔ تو اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، گنتیوں میں ٹکراؤ نہیں مانی جاتی ہے، اس میں تقدیم تاخیر ہوتی ہے۔ ان اونٹوں کو آپ نے اسی وقت 7 سے خریدا تھا اور کہا، انہیں اپنے ساتھیوں کو دے دو اور انہیں بتاؤ کہ اللہ نے یا آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے تمہاری سواری کے لیے انہیں دیا ہے، ان پر سوار ہو جاؤ۔ میں ان اونٹوں کو لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور ان سے میں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری سواری کے لیے یہ عنایت فرمائے ہیں اور ان اونٹوں کو دیا ہے، لیکن اللہ کی قسم اب تمہیں ان پر صحابہ کے پاس جانا پڑے گا، چلنا پڑے گا، یعنی ان صحابہ کے پاس چلنا پڑے گا جنہوں نے رسول اکرم کا انکار فرمانا سنا تھا۔ کہیں تم یہ خیال نہ کر بیٹھو کہ میں نے تم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے متعلق غلط بات کہہ دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری سچائی میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے،
لیکن اگر آپ کا اصرار ہے تو ہم ایسا بھی کر لیں گے۔ ابو موسیٰ نے ان میں سے چند لوگوں کو لے کر ان صحابہ کے پاس گئے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد سنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو دینے سے انکار کیا تھا لیکن پھر عنایت فرمایا۔ ان صحابہ نے بھی اسی طرح حدیث کو بیان کیا کہ جس طرح ابو موسیٰ نے ان سے بیان کی تھی۔ روایت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کا رسول اکرم سے سواریاں مانگنے کا ذکر ہے۔ اتفاق سے اس وقت سواریاں موجود نہ تھیں، لہٰذا نبی اکرم نے انکار فرما دیا۔ تھوڑی دیر بعد سواریاں مہیا ہو گئیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ کو واپس بلوا کر 5-6 اونٹ ان کو دلوا دیے۔ اب ابو موسیٰ کو یہ ڈر ہوا کہ میرے ساتھی مجھ کو جھوٹا نہ سمجھ بیٹھے کہ ابھی تو اس نے یہ کہا تھا کہ نبی اکرم سواری نہیں دے رہے ہیں اور ابھی سواریاں لے کر آ گیا۔ اس لیے حضرت ابو موسیٰ نے ان سے یہ کہا کہ میرے ہمراہ چل کر میری بات کی تصدیق نبی اکرم سے کر لو تاکہ میری بات کا تم کو یقین ہو جائے۔ چنانچہ ابو موسیٰ کے اصرار شدید پر 6 آدمی خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ابو موسیٰ کے بیان کی تصدیق کی۔ حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری مشہور صحابی ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی تھی اور یہ اہل سفینہ کے ساتھ مدینہ آئے تھے جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے۔ فاروق اعظم نے 20 ہجری میں ان کو بصرہ کا حاکم مقرر کیا اور خلافت عثمانیہ میں ان کو کوفہ کا حاکم مقرر کیا گیا جب ہی یہ مکہ آ گئے تھے۔ 52 ہجری میں مکہ ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ حدیث نمبر 4416 حضرت سعد روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت علی کو مدینہ میں اپنا نائب بنایا۔ علی نے عرض کیا آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ میرے لیے تم ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور ابو داؤد طیالسی نے اس حدیث کو یوں بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے حکم بن عتبہ نے، اور انہوں نے کہا میں نے مصعب سے سنا، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ غزوہ تبوک کی وجہ یہ ہوئی کہ رسول کریم کو یہ خبر پہنچی تھی کہ روم کے نصارہ مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں اور عرب کے بھی کئی قبائل لخم، جذام وغیرہ کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں۔ یہ خبر سن کر نبی اکرم نے خود پیش قدمی کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ نصارہ کو مسلمانوں کی تیاریوں کا علم ہو جائے اور وہ خود لڑائی کا خیال چھوڑ دیں اور جنگ نہ ہونے پائے۔ اس جنگ میں حضرت عثمان غنی نے 200 اونٹ مئے سامان کے مسلمانوں کے لیے پیش کیے تھے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ اب عثمان جیسے بھی عمل کریں ان کے لیے رضائے الہی واجب ہو چکی ہے۔ روایت میں حضرت علی کی فضیلت کا بھی ذکر ہے۔ نبی اکرم نے ان کو اپنے لیے ایسا ہی معاون قرار دیا جیسے ہارون حضرت موسیٰ کے معاون تھے۔ اس سے حضرت علی کی خلافت بلا فصل پر دلیل پکڑنا غلط ہے، یعنی یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یعنی تم میرے مولا ہو، میرے خلیفہ ہو، یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضرت ہارون کو موسوی خلافت نہیں ملی
وہ حضرت موسیٰ سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ حضرت موسیٰ نے صرف طور پہاڑ پر جاتے وقت حضرت ہارون کو اپنا جانشین بنایا تھا۔ ایسا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک میں جاتے وقت حضرت علی کو مدینہ میں اپنا جانشین بنایا۔ بس اس مماثلت کا تعلق صرف اسی حد تک ہے کہ جا رہے تھے تبوک تو کہا کہ تم یہیں پر رہو۔ اس ارشاد نبوی کا مفہوم خود حضرت علی نے بھی یہ نہیں سمجھا تھا جو شیعہ حضرات نے سمجھ لیا ہے۔ اگر حضرت علی ایسا سمجھتے تو خود کیوں کر حضرت ابوبکر کے دست حق پر بیعت کر کے ان کو خلیفہ برحق سمجھتے۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی کریم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد رسالت و نبوت کا سلسلہ قیامت تک کے لیے بند ہو چکا ہے۔ اب جو بھی کسی بھی قسم کا نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور دجال ہے، خواہ وہ کیسے ہی اسلام دوستی کی بات کرے۔ وہ غدار ہے، مکار ہے، تخت نبوت کا باغی ہے۔ ہر کلمہ گو مسلمان کا فرض ہے کہ ایسے مدعی کا منہ توڑ مقابلہ کر کے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اپنی پوری جد و جہد کرے۔ اس دور آخر میں فرقہ قادیانیہ ایک ایسا ہی باطل پرست فرقہ ہے جو پنجاب کے قصبہ قادیان کے ایک شخص مرزا غلام احمد کے لیے نبوت و رسالت کا مدعی ہے، یعنی اسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور جس نے دجل و کفر پھیلانے میں ہو بہو دجال کی نقل کی ہے۔ حدیث نمبر 4417 یعلا بن امیہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ اسرت میں شریک تھا۔ بیان کیا کہ یعلا کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنے تمام عملوں میں اسی پر سب سے زیادہ بھروسہ ہے۔ عطا نے بیان کیا ان سے صفوان نے کہ یعلا نے کہا میں نے ایک مزدور بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا، وہ ایک شخص سے لڑ گیا اور ایک نے دوسرے کا ہاتھ دانت سے کاٹا۔ عطا نے بیان کیا کہ مجھے صفوان نے خبر دی کہ ان دونوں میں سے کس نے اپنے مقابل کا ہاتھ کاٹا تھا، یہ مجھے یاد نہیں ہے۔ بہرحال جس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا اس نے اپنا ہاتھ کاٹنے والے کے منہ سے کھینچا تو کاٹنے والے کے آگے کا ایک دانت بھی ساتھ چلا آیا۔ وہ دونوں نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دانت کے ٹوٹنے پر کوئی قصاص نہیں دلوایا۔ عطا نے بیان کیا میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نبی اکرم نے فرمایا پھر کیا وہ تیرے منہ میں اپنا ہاتھ رہنے دیتا تاکہ تو اسے اونٹ کی طرح چبا لیتا۔ یہ واقعہ بھی جنگ تبوک میں پیش آیا تھا، اس لیے اس حدیث کو یہاں پر ذکر کیا گیا۔ باب حدیث کعب بن مالک وقول اللہ عز وجل وعلی الثلاثة الذین خلفوا۔ کعب بن مالک کا بیان جو جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے اور اللہ کے اس فرمان کی تفصیل وعلی الثلاثة الذین خلفوا، یعنی وہ 3 لوگ جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا۔ اللہ نے ان 3 شخصوں کا قصور معاف کر دیا۔ اللہ نے ان 3 آدمیوں کی غلطی معاف کر دی جو اس جنگ میں نہ جا سکے تھے۔ یہ 3 شخص کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ تھے۔ حدیث ذیل میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ خود حضرت کعب نے بیان کیا ہے، جسے پڑھ کر جی چاہتا ہے کہ میں آج اس واقعہ پر 1400 برس گزرنے کے باوجود حضرت کعب کی خدمت میں عالم روحانیت میں مبارکباد پیش کروں، کیونکہ جس پابندی اور سچائی کا آپ نے اس نازک موقع پر ثبوت دیا، اس کی مثالیں ملنی مشکل ہیں۔
حدیث نمبر 4418 عبداللہ بن کعب بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جب کعب نابینا ہو گئے تو ان کے لڑکوں میں وہی کعب کو راستے پکڑ کر چلاتے تھے، یعنی ٹیکاتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کعب سے ان کے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کا واقعہ سنا۔ انہوں نے بتایا کہ غزوہ تبوک کے سوا اور کسی غزوہ میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہوا ہوں، البتہ غزوہ بدر میں بھی شریک نہیں ہوا تھا، لیکن جو لوگ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے ان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی خفگی کا اظہار نہیں کیا تھا، کیونکہ آپ اس موقع پر صرف قریش کے قافلے کی تلاش میں نکلے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی پہلی تیاری کے بغیر آپ کی دشمنوں سے ٹکر ہو گئی اور جنگ ہو گئی، لیکن میں لیلہ عقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ یہ وہی رات ہے جس میں ہم نے مکہ میں اسلام کے لیے عہد کیا تھا، اور مجھے تو یہ غزوہ بدر سے بھی زیادہ عزیز ہے، اگرچہ بدر کا لوگوں کی زبانوں پر زیادہ چرچا ہے۔ تیسرا واقعہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں کبھی اتنا قوی، اتنا صاحب مال نہیں ہوا تھا جتنا اس موقع پر تھا، جب کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک کے غزوے میں شریک نہ ہو سکا۔ اللہ کی قسم، اس سے پہلے کبھی میرے پاس 2 اونٹ جمع نہیں ہوئے تھے، لیکن اس موقع پر میرے پاس 2 اونٹ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی غزوے کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ اس کے لیے ذو معنی الفاظ استعمال کیا کرتے تھے، لیکن اس غزوہ کا جب موقع آیا تو گرمی بڑی سخت تھی، سفر لمبا تھا، بیابانی راستہ اور دشمن کی فوج کی کثرت تعداد، تمام مشکلات سامنے تھیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے اس غزوے کے متعلق بہت تفصیل کے ساتھ بتا دیا تھا تاکہ اس کے مطابق پوری طرح تیاری کر لیں اور شرح صدر کے ساتھ نکلیں۔ چنانچہ آپ نے اس سمت کی بھی نشاندہی کر دی جدھر سے آپ کا جانے کا ارادہ تھا۔ مسلمان بھی آپ کے ساتھ بہت تھے، اتنے کہ کسی رجسٹر میں سب کے ناموں کا لکھنا آسان نہیں تھا، کافی دشوار تھا۔ کعب نے کہا کہ کوئی بھی شخص اگر اس غزوہ میں شریک نہ ہونا چاہتا تو یہ خیال کر سکتا تھا کہ اس کی غیر حاضری کا کسی کو پتہ نہیں چل سکے گا سوا اس کے کہ اس کے متعلق وحی نازل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غزوہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو پھل پکنے کا زمانہ تھا اور سایہ میں بیٹھ کر لوگ آرام کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیاریوں میں مصروف تھے اور آپ کے ساتھ مسلمان بھی، لیکن میں روزانہ سوچا کرتا تھا کہ کل سے میں بھی تیاری کروں گا، اور اس طرح ہر روز اسے ٹالتا رہتا۔ مجھے اس کا یقین تھا کہ تیاری کر لوں گا، مجھے آسانیاں میسر ہیں۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا اور آخر لوگوں نے اپنی تیاریاں مکمل بھی کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ساتھ لے کر روانہ بھی ہو گئے۔ اس وقت تک میں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ اس موقع پر بھی میں نے اپنے دل کو یہی کہہ کر سمجھا لیا کہ کل یا پرسوں تک تیاری کر لوں گا اور پھر لشکر سے جا ملوں گا۔ کوچ کے بعد دوسرے دن میں نے تیاری کے لیے سوچا، لیکن اس دن بھی کوئی تیاری نہیں کی۔ پھر تیسرے دن کے لیے سوچا اور اس دن بھی کوئی تیاری نہیں کی۔ یوں ہی وقت گزر گیا
اور اسلامی لشکر بہت آگے بڑھ گیا۔ غزوے میں شرکت میرے لیے بہت دور کی بات ہو گئی، اور میں یہی ارادہ کرتا رہا کہ یہاں سے چل کر انہیں پالوں گا۔ کاش میں نے ایسا ہی کر لیا ہوتا، لیکن یہ میرے نصیب میں نہیں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں باہر نکلتا تو مجھے بڑا رنج ہوتا، کیونکہ یا تو وہ لوگ نظر آتے جن کے چہروں سے نفاق ٹپکتا تھا، یا وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور اور ضعیف قرار دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کسی سے کچھ نہیں پوچھا تھا، لیکن جب آپ تبوک پہنچے تو وہیں ایک مجلس میں آپ نے دریافت فرمایا، کعب نے کیا کیا؟ بنو سلمہ کے ایک اصحاب نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس کے غرور نے اسے آنے نہیں دیا، وہ حسن و جمال یا لباس پر اترا کر رہ گیا۔ اس پر معاذ بن جبل بولے، تم نے بری بات کہی، تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، ہمیں ان کے متعلق خیر کے سوا اور کچھ معلوم نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا۔ کعب بن مالک نے کہا کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو اب مجھ پر فکر سوار ہوئی، اور میرا ذہن کوئی ایسا جھوٹا بہانہ تلاش کرنے لگا جس سے میں کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خفگی سے بچ سکوں اور آپ کی ناراضگی سے نکل جاؤں۔ اپنے گھر کے ہر عقل مند آدمی سے اس کے متعلق میں نے مشورہ لیا، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے بالکل قریب آ چکے ہیں تو غلط خیالات میرے ذہن سے نکل گئے، اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس معاملہ میں جھوٹ بول کر میں اپنے آپ کو کسی طرح محفوظ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ میں نے سچی بات کہنے کا پختہ ارادہ کیا۔ صبح کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب آپ کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو یہ آپ کی عادت تھی کہ پہلے مسجد میں جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر لوگوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے۔ جب آپ اس عمل سے فارغ ہو چکے تو آپ کی خدمت میں لوگ آنے لگے جو غزوہ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور قسم کھا کھا کر اپنے عذر بیان کرنے لگے۔ ایسے لوگوں کی تعداد 80 کے قریب تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر کو قبول فرما لیا، ان سے عہد لیا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، اور ان کے باطن کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد میں حاضر ہوا، میں نے سلام کیا تو آپ مسکرائے۔ آپ کی مسکراہٹ میں خفگی تھی اور ناراضگی بھی۔ خفگی اور ناراضگی۔ آپ نے فرمایا، آؤ۔ میں چند قدم چل کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا، تم غزوہ میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟ کیا تم نے کوئی سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کیا، میرے پاس سواری موجود تھی۔ اللہ کی قسم، اگر میں آپ کے سوا کسی دنیا دار شخص کے سامنے آج بیٹھا ہوا ہوتا تو کوئی نہ کوئی عذر گھڑ کر اس کی خفگی سے بچ سکتا تھا۔ مجھے خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کا سلیقہ آتا ہے، لیکن اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ اگر آج میں آپ کے سامنے کوئی جھوٹا عذر بیان کر کے آپ کو راضی کر لوں تو بہت جلد اللہ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا۔ اس کے بجائے اگر میں آپ سے سچی بات بیان کر دوں تو یقیناً آپ کو میری طرف سے خفگی ہوگی، لیکن اللہ سے مجھے معافی کی پوری امید ہے۔ نہیں، اللہ کی قسم مجھے کوئی عذر نہیں تھا۔ اللہ کی قسم اس وقت سے پہلے
اس وقت سے پہلے میں اتنا فارغ البال نہیں تھا، اور پھر بھی میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے سچی بات بتا دی، اچھا اب جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں خود کوئی فیصلہ کر دے۔ میں اٹھ گیا اور میرے پیچھے بنو سلمہ کے کچھ لوگ بھی دوڑے ہوئے آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہمیں تمہارے متعلق یہ معلوم نہیں تھا کہ اس سے پہلے تم نے کوئی گناہ کیا ہے اور تم نے بڑی کوتاہی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ویسا ہی کوئی عذر نہیں بیان کیا جیسا دوسرے نہ شریک ہونے والوں نے بیان کر دیا تھا۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دوسرے لوگوں نے عذر بیان کر دیا تھا تم بھی بیان کر دیتے۔ تمہارے گناہ کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار ہی کافی ہو جاتا۔ اللہ کی قسم ان لوگوں نے مجھے اس پر اتنی ملامت کی کہ مجھے خیال آیا کہ واپس جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جھوٹا عذر کر آؤں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کیا میرے علاوہ کسی اور نے بھی مجھ جیسا عذر بیان کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں، 2 حضرات نے اسی طرح معذرت کی ہے جس طرح تم نے کی ہے، اور انہیں جواب بھی وہی ملا ہے جو تمہیں ملا۔ میں نے پوچھا کہ ان کے نام کیا ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ واقفی، ان 2 ایسے صحابہ کا نام انہوں نے لیا تھا جو صالح تھے اور بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ ان کا طرز عمل میرے لیے نمونہ بن گیا۔ چنانچہ انہوں نے جب ان بزرگوں کا نام لیا تو میں اپنے گھر چلا آیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہم سے بات چیت کرنے کی ممانعت کر دی۔ بہت سے لوگ جو غزوے میں شریک نہیں تھے ان میں صرف ہم 3 تھے۔ لوگ ہم سے الگ رہنے لگے اور سب لوگ بدل گئے۔ ایسا نظر آتا تھا کہ ہم سے ساری دنیا بدل گئی ہے، ہمارا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ 50 دن تک ہم اسی طرح رہے۔ میرے 2 ساتھیوں نے اپنے گھروں سے نکلنا ہی چھوڑ دیا، بس روتے رہتے تھے، لیکن میرے اندر ہمت تھی کہ میں باہر نکلتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا تھا اور بازاروں میں گھوما کرتا تھا، لیکن مجھ سے بولتا کوئی نہیں تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا تھا، آپ کو سلام کرتا۔ جب آپ نماز کے بعد مجلس میں بیٹھتے میں اس کی جستجو میں لگا رہتا تھا کہ دیکھوں سلام کے جواب میں نبی اکرم کے مبارک ہونٹ ہلے یا نہیں۔ آپ کے قریب ہی نماز پڑھنے لگ جاتا اور آپ کو چورائی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہتا۔ جب میں اپنی نماز میں مشغول ہو جاتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے، جو ہی میں آپ کی طرف دیکھتا آپ رخ پھیر لیتے۔ آخر جب اس طرح لوگوں کی بے رحمی بڑھتی ہی گئی تو میں ایک دن ابو قتادہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا۔ وہ میرے چچا زاد بھائی تھے اور مجھے ان سے بہت گہرا تعلق تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا، لیکن اللہ کی قسم انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا ابو قتادہ، تمہیں اللہ کی قسم کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ اور اس کے رسول سے مجھے کتنی محبت ہے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ ان سے یہی سوال کیا اللہ کی قسم دے کر، لیکن اب پھر وہ خاموش تھے۔ پھر میں نے اللہ کا واسطہ دے کر ان سے یہی سوال کیا۔ اس مرتبہ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ اس پر میرے آنسو پھوٹ پڑے۔ میں واپس چلا آیا
اور دیوار پر چڑھ کر نیچے باہر اتر آیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن میں مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ ایک کاشتکار جو غلہ بیچنے مدینہ آیا تھا پوچھ رہا تھا کہ کعب بن مالک کہاں رہتے ہیں۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا تو وہ میرے پاس آیا اور غسان کے بادشاہ کا ایک خط مجھے دیا۔ اس خط میں یہ تحریر تھا: اما بعد، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ زیادتی کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی ذلیل نہیں بنایا ہے، ذلیل نہیں پیدا کیا ہے کہ تمہارا حق ضائع کیا جائے۔ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کریں گے۔ جب میں نے یہ خط پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ ایک اور امتحان ہے، ایک اور امتحان آ گیا ہے۔ میں نے اس خط کو تنور میں جلا دیا، آگ میں لے جا کر جلا دیا۔ ان 50 دنوں میں سے جب 40 دن گزر گئے تو رسول کریم کے ایلچی میرے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی کے بھی قریب نہ جاؤ۔ میں نے پوچھا میں اسے طلاق دے دوں یا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے بتایا کہ نہیں، صرف ان سے جدا رہو، ان کے قریب نہ جاؤ۔ میرے دونوں ساتھیوں کو جنہوں نے میری طرح معذرت کی تھی، میرے دونوں ساتھیوں کو بھی یہی حکم آپ نے بھیجا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے میکے چلی جاؤ اور اس وقت تک وہیں رہو جب تک اللہ تعالیٰ اس معاملہ کا کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ کعب نے بیان کیا کہ ہلال بن امیہ یعنی جن کا مقاطعہ ہوا تھا اور بائیکاٹ ہو رہا تھا، ہلال بن امیہ کی بیوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول، ہلال بن امیہ بہت ہی بوڑھے اور کمزور ہیں، ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں ہے کہ اگر میں ان کی خدمت کر دیا کروں تو آپ ناپسند فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا صرف وہ تم سے صحبت نہ کریں، یعنی یہ تعلق جسمانی تعلق نہیں ہونا چاہیے، باقی تم خدمت کر سکتی ہو۔ انہوں نے عرض کی اللہ کی قسم وہ تو کسی چیز کے لیے حرکت بھی نہیں کر سکتے، جب سے خفگی ان پر ہوئی ہے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ان کے آنسو تھمنے میں نہیں آتے۔ میرے گھر کے لوگوں نے کہا کہ جس طرح ہلال بن امیہ کی بیوی کو ان کی خدمت کرتے رہنے کی اجازت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے، آپ بھی اسی طرح کی اجازت رسول سے لے لیجئے۔ میں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں اس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لوں گا، میں جوان ہوں، معلوم نہیں جب اجازت لینے جاؤں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے۔ اس طرح 10 دن اور گزر گئے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بات چیت کرنے کی ممانعت فرمائی تھی، اس کے 50 دن پورے ہو گئے۔ 50ویں رات کی صبح کو جب میں فجر کی نماز پڑھ چکا اور اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، اس طرح جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یعنی کہ دنیا تنگ ہو گئی تھی، میرا دم گھٹا جا رہا تھا اور زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود میرے لیے تنگ ہوتی جا رہی تھی کہ میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی۔ جبل سلا پر چڑھ کر کوئی بلند آواز سے کہہ رہا تھا: اے کعب بن مالک، تمہیں بشارت ہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب فراخی ہو جائے گی۔ فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان کر دیا تھا۔ لوگ میرے یہاں بشارت دینے کے لیے آنے لگے اور میرے دوستوں کو بھی جا کر بشارت دی۔ ایک صاحب یعنی ان کا نام تھا زبیر بن عوام،
اپنا گھوڑا دوڑائے آ رہے تھے۔ ادھر قبیلے اسلم کے ایک صحابی نے پہاڑ پر چڑھ کر آواز دی، اور آواز گھوڑے سے زیادہ تیز تھی۔ جس صحابی نے صلہ پہاڑی سے آواز دی تھی، جب وہ میرے پاس بشارت دینے آئے تو اپنے دونوں کپڑے اتار کر اس بشارت کی خوشی میں نے انہیں دے دیا۔ اللہ کی قسم، اس وقت ان دو کپڑوں کے سوا دینے کے لائق میرے پاس اور کوئی کپڑا نہیں تھا، کوئی اور چیز نہیں تھی۔ پھر میں نے ابو قتادہ سے 2 کپڑے مانگ کر پہنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جوق در جوق لوگ مجھ سے ملاقات کرتے جاتے اور مجھے توبہ کی قبولیت پر بشارت دیتے جاتے تھے۔ کہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت مبارک ہو۔ کعب نے بیان کیا، آخر میں مسجد میں داخل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف رکھتے تھے۔ چاروں طرف صحابہ کا مجمع تھا۔ طلحہ بن عبید اللہ دوڑ کر میری طرف بڑھے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارکبادی دی۔ اللہ کی قسم، وہاں موجود مہاجرین میں سے کوئی بھی ان کے سوا میرے آنے پر کھڑا نہیں ہوا۔ طلحہ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ کعب نے بیان کیا کہ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے فرمایا، اس مبارک دن کے لیے تمہیں بشارت ہو جو تمہاری عمر کا سب سے مبارک دن ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ بشارت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا، نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات پر خوش ہوتے تو چہرہ مبارک روشن ہو جاتا، ایسا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ آپ کی مسرت ہم چہرہ مبارک سے سمجھ جاتے تھے۔ پھر جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو عرض کیا، اللہ کے رسول، اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا، لیکن کچھ مال اپنے پاس بھی رکھ لو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں خیبر کا حصہ اپنے پاس رکھ لوں گا۔ پھر میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی۔ اب میں اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں یہ کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا سچ کے سوا اور کوئی بات زبان پر نہیں لاؤں گا۔ اس لیے اللہ کی قسم، جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عہد کیا ہے، میں کسی ایسے مسلمان کو نہیں جانتا جسے اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے اتنا نوازا ہو جتنی بشارت اس کی مجھ پر سچ بولنے کی وجہ سے ہے۔ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عہد کیا، پھر آج تک کبھی جھوٹ کا ارادہ بھی نہیں کیا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی میں بھی مجھے اس سے محفوظ رکھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر آیت ہمارے بارے میں نازل کی تھی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی، مہاجرین اور انصار کی توبہ قبول کی۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کے لیے ہدایت کے بعد میری نظر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس سچ بولنے سے بڑھ کر اللہ کا مجھ پر اور کوئی انعام نہیں ہوا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا اور اس طرح اپنے کو ہلاک نہیں کیا جیسا کہ جھوٹ بولنے والے ہلاک ہو گئے تھے۔ نزول وحی کے زمانہ میں جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے اتنی شدید وعید فرمائی جتنی شدید کسی دوسرے کے لیے نہیں فرمائی تھی۔ آپ اللہ نے کہا تھا، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم، اور فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ کعب نے بیان کیا
چنانچہ ہم ان لوگوں کے معاملے سے جدا رہے، یعنی یہ 3 لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم کھائی تھی اور آپ نے ان کی بات مان بھی لی تھی، ان سے بیعت بھی لی تھی اور ان کے لیے طلب مغفرت بھی فرمائی تھی۔ ہمارا معاملہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کا فیصلہ فرمایا تھا۔ اللہ کے ارشاد وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا سے یہی مراد ہے کہ ہمارا مقدمہ ملتوی رکھا گیا، مؤخر کر دیا گیا اور ہم ڈھیل میں ڈال دیے گئے۔ یہ نہیں مراد ہے کہ جہاد سے پیچھے رہ گئے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے رہے جنہوں نے قسمیں کھا کر اپنے عذر بیان کیے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول کر لیا۔ اس طویل حدیث میں اگرچہ مذکورہ 3 بزرگوں کا جنگ تبوک سے پیچھے رہ جانے اور ان کی توبہ قبول ہونے کا تفصیلی ذکر ہے، مگر اس سے حافظ ابن حجر نے بہت سے مسائل کا استنباط کیا ہے۔ آگے یہاں پر حافظ ابن حجر کی عبارت ہے اور اس عبارت کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ ان تینوں بزرگوں نے نہ کوئی حرام مال کھایا تھا، نہ کوئی خون بہایا تھا اور نہ زمین میں فساد برپا کیا تھا، پھر بھی ان کو یہ سزا دی گئی جس کا ذکر تم نے سنا ہے۔ ان کے لیے زمین اپنی فراخی کے باوجود تنگ ہو گئی، یعنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی۔ پس ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو بے حیائی اور ہر بڑے گناہ میں ملوث ہوتے رہتے ہیں؟ ان پر اللہ اور رسول کا کس قدر عتاب ہونا چاہیے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گناہوں کا ارتکاب کس قدر خطرناک ہے۔ حضرت کعب بن مالک خزرجی ہیں، انصاری خزرجی ہیں، بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک ہوئے۔ 50 ہجری میں 77 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، اور یہ عبارت جو ہے یہ حضرت حسن بصری کی ہے، جسے حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کیا ہے۔ باب نزول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحجرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجر میں پڑاؤ ڈالنا اور اترنا، یہ جگہ کا نام ہے، ایک بستی ہے یہ۔ حدیث نمبر 4419 عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ہجر سے گزرے تو آپ نے فرمایا، ان لوگوں کی بستیوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، جب گزرنا ہو تو روتے ہوئے ہی گزرو، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ پھر آپ نے سر مبارک پر چادر ڈالی اور بڑی تیزی کے ساتھ چلنے لگے یہاں تک کہ اس وادی سے نکل آئے۔ روایت میں ہجر جو آیا ہے، کہتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کی بستی کا نام ہے۔ یہ وہی مقام ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب زلزلہ شدید دھماکوں اور بجلی کی کڑک کی صورت میں نازل ہوا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو یہ مقام راستے میں پڑا تھا۔ ہجر شام اور مدینہ کے درمیان ایک بستی ہے۔ حدیث نمبر 4420 عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب ہجر کے بارے میں فرمایا تھا، اس معذب قوم کی بستی سے جب تمہیں گزرنا ہی ہے تو تم روتے ہوئے گزرو، کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ حدیث نمبر 4421 مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ پھر جب آپ فارغ ہو کر واپس آئے تو آپ کے وضو کے لیے میں پانی لے کر حاضر ہوا۔ جہاں تک مجھے یقین ہے
انہوں نے بیان کیا کہ یہ واقعہ غزوہ تبوک کا ہے۔ پھر رسول اکرم نے چہرے مبارک دھویا اور جب کوہنیوں تک دھونے کا ارادہ کیا تو جبہ کی آستین تنگ ہو گئی، تنگ نکلی۔ چنانچہ آپ نے ہاتھ جبے کے نیچے سے نکال لیے اور انہیں دھویا، پھر موزوں پر مسح کیا۔ حدیث نمبر 4422۔ ابو حمید روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک سے واپس آ رہے تھے۔ جب آپ مدینہ کے قریب پہنچے تو مدینہ کی طرف اشارہ کر کے آپ نے کہا یہ تابہ ہے اور یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 4423۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہوئے اور مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا مدینہ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جہاں بھی تم چلے اور جس وادی کو بھی تم نے طے کیا وہ اپنے دل سے تمہارے ساتھ ساتھ تھے۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اگرچہ ان کا قیام اس وقت بھی مدینہ میں ہی رہا ہو، یعنی جس وقت انہوں نے یہ نیت کی تھی اور ہم لوگ تبوک میں تھے تو مدینہ ہی میں تھے۔ آپ نے کہا ہاں، وہ مدینہ میں رہتے ہوئے بھی اپنے دل سے تمہارے ساتھ ساتھ تھے، وہ کسی عذر کی وجہ سے رک گئے تھے اور عذر کی وجہ سے وہ نکل نہیں سکے تھے۔ باب کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی کسریٰ و قیصر۔ کسریٰ اور قیصر کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بھیجنا۔ شاہ ایران کا لقب کسریٰ تھا اور شاہ روم کا لقب قیصر تھا، بہت بار یہ آ چکا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ شاہان عالم کو جو خطوط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائے یہ سب غزوہ تبوک ہی کے سال کے واقعات ہیں۔ حدیث نمبر 4424۔ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کے پاس اپنا خط عبداللہ بن حذافہ سہمی کو دے کر بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ یہ خط بحرین کے گورنر کو دے دیں جو کسریٰ کا عامل تھا۔ کسریٰ نے جب آپ کا خط مبارک پڑھا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس نے پھاڑ دیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ ابن مسیب نے بیان کیا کہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بددعا کی کہ وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ کسریٰ نے صرف یہی گستاخی نہیں کی بلکہ اپنے گورنر بازان کو لکھا کہ وہ مدینہ جا کر اس نبی سے ملیں، اگر وہ دعوی نبوت سے توبہ کرے تو بہتر ہے، ورنہ اس کا سر اتار کر میرے پاس حاضر کریں۔ چنانچہ بازان مدینہ آیا اور اس نے کسریٰ کا یہ فرمان سنایا۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج رات کو میرے رب نے اسے اس کے بیٹے شیروے کے ہاتھ سے قتل کرا دیا ہے اور اب تمہاری حکومت پارا پارا ہونے والی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہونے جا رہی ہے۔ یہ واقعہ 7 ہجری میں جمادی الاولیٰ میں ہوا۔ 6 ماہ تک شیروے فارس کا بادشاہ رہا۔ ایک دن خزانے میں اس کو ایک دوا کی شیشی ملی جس پر قوت باہ کی دوا لکھا ہوا تھا۔ شیشی تھی، اس میں گولیاں تھیں، شیشی کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اس میں جنسی قوت ہے۔ اس نے اسے کھا لیا اور مر گیا کیونکہ وہ زہر تھا۔
یہی تدبیر کیا تھا بادشاہ نے، اور پھر اس نے انتقام لے لیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مردے نے یہاں پر انتقام لے لیا۔ اس کے بعد کسریٰ کی پوتی بوران حاکم ہوئی، بادشاہ بنی۔ یہ شیروی کی بیٹی تھی، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس پر کوئی عورت حاکم ہو۔ حدیث نمبر 4425 ابو بکرہ روایت کرتے ہیں کہ جنگ جمل کے موقع پر وہ جملہ میرے کام آیا جو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ میں ارادہ کر چکا تھا کہ اصحاب جمل عائشہ اور آپ کے لشکر کے ساتھ شریک ہو کر علی کی فوج سے لڑوں۔ انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اہل فارس نے کسریٰ کی لڑائی کو وارث تخت و تاج بنایا ہے، اہل فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو بادشاہ بنا دیا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس نے اپنا حکمراں کسی عورت کو بنا لیا ہو۔ عورت کو حاکم نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اس سے بڑی خامیاں لازم آتی ہیں اور بڑی دقتیں ہوتی ہیں، عورت نہیں سنبھال پائے گی۔ حدیث نمبر 4426 صائب بن یزید روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے جب میں بچوں کے ساتھ سنۃ الوداع کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے گیا تھا۔ حدیث نمبر 4427 صائب بن یزید روایت کرتے ہیں کہ مجھے یاد ہے جب میں بچوں کے ساتھ نبی اکرم کا استقبال کرنے گیا تھا، آپ غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ حدیث بالا میں سنۃ الوداع تک استقبال کے لیے جانا مذکور ہے، یہ غزوہ تبوک ہی کی واپسی پر ہوا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔